الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ایک دفعہ دوشے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کے کچھ واقعات بیان فرما رہے ہیں. عربی کا مقول ہے البلوى اذا عمت خفت. مصیبت جب عام ہو جاتی ہے نا پھر وہ ہلکی لگنے لگ جاتی ہے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا تعارف کروانا، توحید کی طرف بلانا، اس پر قوم کی طرف سے ریئیکشن، تکلیفیں، یہ صرف آپ اس سے واسطہ نہیں پڑا، آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی کیا ہے. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، مددگار بنایا. اب ہم نے ان دونوں کو کہا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، آپ دونوں حضرات اس قوم کی طرف جائیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اب یہاں آیات سے تورات کی آیات تو مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ تورات تو قوم فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد، بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد نازل ہوئی ہے. تو یہ قوم فرعون نے کن آیات کو جھٹلایا؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ انہوں نے آیات آفاقیہ کو جھٹلایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو سمجھ دی ہے، اور اس سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کائنات میں اتنی بے شمار نشانیاں بکھیری ہیں جو صرف توحید پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک اور ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور مغربی ممالک کو ایک دھوکہ پڑ گیا، وہ کہتے ہیں یہ کائنات جو ہے ایک گولے سے وجود میں آئی ہے، دھماکہ ہوا تھا، ساری کائنات کی ہر چیز اس دھماکے کے بعد جو ہے وہ بن گئی ہے. بھئی دھماکوں سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں، دھماکوں سے کب چیزیں بنتی ہیں؟ ارسطو کے دور میں اس دور کے فلاسفہ جمع ہوئے، کہنے لگے انسان کی حقیقت کیا ہے. تو اس دور میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، کہنے لگے انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک کھانے پینے کی مشین ہے، اس کا کام ہے کھائے پیے کام کرے اور بس پھر ختم ہو جائے. ابھی مشین میں تو خام مال ڈالتے ہیں، مشین عمدہ تیار کر کے دیتی ہے. وہ یہ عجیب مشین ہے جو اچھی چیز ڈالو گند کر دیتی ہے. اب اتنی بھی انسان کو سمجھ نہ ہو کہ بھائی دھماکے سے چیزیں بنتی ہیں، مشینیں چیزیں بنانے کے لیے ہوتی ہیں، بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ عجیب مشین ہے، اچھی اچھی چیزوں کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، یہ کس کام کی مشین ہے؟ یہ تو بیکار ہو گئی نا، کسی کام کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھائی تو کھانے پینے کی مشین نہیں ہے، اگر تو مشین ہوتا تو چیزوں کو عمدہ بناتا، تو الٹا گند کر رہا ہے. تجھے میں نے کسی اور کام کے لیے بنایا ہے، اور وہ کام انبیاء علیہ السلام نے بتایا. اب یہاں کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا. جو اللہ نے پوری کائنات میں نشانیاں اپنی قدرت کی اور وحدانیت کی بکھیری ہیں، ان کی تکذیب کی. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو آیات جھٹلائیں، پہلے جو انبیاء سے کچھ نہ کچھ باتیں ان تک پہنچی تھیں توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، انہوں نے ان آیات کو، ان نشانیوں کو جھٹلا دیا، ان کو تسلیم نہیں کیا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جیسے کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ خطاب کیا کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اللہ کے واضح دلائل لائے لیکن تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کسی نہ کسی شکل میں فرعون کی قوم تک بھی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہنچ چکی تھی، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو بالکل ہلاک کر دیا، ہلاک کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لاکھوں افراد کا لشکر اللہ نے ایک لمحے میں ختم کر دیا، نہ کسی کا خون گرا ہے، نہ کسی کو مشقت اٹھانی پڑی ہے، بس پانی کا دریا کا پانی روکا ہے اور پھر چلا دیا ہے، بس اتنا سے لمحے میں۔ اب کس کے دماغ میں پڑی تھی کہ لاکھوں لوگ جو ہے یہ دریا میں ایسے ہی چلے جائیں؟ اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ بھی پانی رک گیا ہے، اب داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، اللہ نے چھوڑ دیا، کسی کو کوئی مشقت ہی نہیں اٹھانی پڑی، اللہ کے لیے ہی کافی ہو گئے۔ تو ہم نے بالکل ان کو ہلاک کر کے بالکل صفایا کر دیا۔ پھر وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ بھئی نوح علیہ السلام تو پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، تو انہوں نے کون سے رسولوں کو جھٹلایا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت اس میں تو تبدیلی ہے، لیکن انبیاء کے جو اصول ہیں، جو دعوت کے اصول ہیں، جو ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں، ان سب میں اتفاق رہا ہے۔ سب انبیاء نے توحید کی دعوت دی، سب انبیاء نے آخرت کے حساب کتاب سے ڈرایا ہے۔ اب ایک نبی کو جھٹلانا یہ تمام انبیاء کی دعوت کا انکار ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے زمانہ میں نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن بعد میں آنے والے تمام انبیاء کی دعوت بھی تو یہی تھی، تو صرف انہوں نے نوح علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا، وہ آگے آنے والے تمام انبیاء کی جو دعوت تھی اس کا بھی وہ اپنے وقت میں انکار کر چکے ہیں۔ اگر وہ بعد کے انبیاء کے زمانہ میں ہوتے تب بھی تو بات نہ مانتے۔ پھر اغرقناہم، ہم نے پھر ان کو غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی عبرت بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وعاد و ثمود، پھر آپ تذکرہ کریں قوم عاد اور قوم ثمود کا۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، کچے کنویں والے، جس کنویں کی منڈیر کچی ہو اس کو رس کہتے ہیں، اصحاب الرس۔ احادیث میں تو اس کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ اصحاب الرس کون ہیں، لیکن اسرائیلی روایات میں بہت لمبی لمبی باتیں کی گئی ہیں، مختلف واقعات بیان کیے ہیں، لیکن محققین کی رائے یہ ہے یہ قوم ثمود کی باقیات میں سے کچھ لوگ تھے جو کسی کنویں کے ارد گرد آباد ہو گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصحاب الرس جو ہیں انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو اسی کنویں میں لٹکا کر پھانسی دے دی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اس کے درمیان قوم عاد اور قوم ثمود اور اصحاب الرس یہ تو بڑی بڑی قومیں ہیں، اس کے درمیان اور بھی بہت ساری امتیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی ہیں جن کی گنتی صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آ گیا ہے، فرمایا ہر ایک کے لیے ہم نے بہت مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، جب انہوں نے ان مثالوں پہ ہدایت کی طرف نہیں آئے تو ہم نے پھر ان سب کو ہلاک کر کے ختم کر دیا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ جو مکہ کے لوگ ہیں یہ اس راستے پہ تو بھی، اس بستی کے راستے پہ بھی تو آتے ہیں جن پر بہت بری بارش برسائی گئی، اور قوم لوط ہے جن پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور قرآن مجید میں مصومین، ہر پتھر جو ہے وہ ٹارگیٹڈ میزائل کی طرح اس کے اوپر نام اور نشان لگا ہوا ہوتا تھا کہ یہ پتھر فلاں کو لگے گا، اور وہ اسی کو ہی آ کے ہلاک کرتا تھا۔ تو فرمایا یہ جو ہم نے ان پر بہت بری بارش برسائی، یہ مکہ کے لوگ بھی تو وہاں سے جاتے ہیں، افلم یکونوا یرونہا، کہ یہ اس راستے کو نہیں دیکھتے؟ اب بھی لوگ وہاں پہ جا کے عبرت کا حاصل کرنا دور کی بات ہے، وہاں تفریح گاہ بنائی ہوئی ہے، ڈیڈ سی وہاں پہ جو آباد ہے،
تھوڑی سی جھیل نما ایک سمندر سا ہی ہے، ابھی تک وہاں نحوست کے اثرات ہیں، وہاں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے جائے کہ کوئی وہاں پہ کوئی دوسرے اثرات ہو، کسی اور کام کے لیے وہ پانی آئے، ابھی تک نحوست کے اثرات ہیں۔ فَأَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اللہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ ان کو اس لیے نہیں آ رہی، ان کو دوبارہ مر کے اٹھنے کی امید نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ اس جہان سے آگے اللہ نے ایک بہت بڑا جہان رکھا ہے اور جو اصل میں ہے وہی زندگی ہے، تو پھر ان کی یہ غفلت نہ ہوتی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، پھر اس پر ستم یہ، جب آپ کو کہیں بھی دیکھ لیں، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کو مذاق بنا دیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیکھیں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ یہ وہ آدمی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا، اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ پھر آگے اپنی حماقت کا مزید اظہار، وَإِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، قریب تھا کہ یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے اس شرک والے عقیدے پر صبر نہ کرتے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بار بار ہمیں بلایا، اتنا بار بار سمجھایا، قریب تھا کہ ہم گمراہی کی طرف آ جاتے، نعوذ باللہ من ذالک، ہدایت کو گمراہی کہہ رہے ہیں اور ساتھ شرک پہ ڈٹ جانے کو اپنا صبر کہہ رہے ہیں۔ کہتے اگر ہم نے اس شرک پر صبر نہ کیا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ ہمیں گمراہ کر دیتے۔ انبیاء تو ہدایت کے لیے آئے، یہ اس ہدایت کو گمراہی سے تعبیر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب یہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے، من اضل سبیلا، راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ گمراہ کون تھا، یہ ابھی پتہ لگ جائے گا، یہ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے۔ اور جو بدر میں مارے گئے ان کو بدر میں پتہ لگ گیا، جو احد میں مارے گئے ان کو احد میں پتہ لگ گیا، جو بعد کے کسی غزوے میں مارے گئے یا طبی موت مرے، ہر ایک کو پتہ لگ گیا کہ گمراہ کون تھا اور ہدایت کی طرف بلا کون رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو قساوت قلبی، دل کے سخت ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی اور سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد